السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا اردو کا تیسرا لیکچر ہے اور ہمارا سبق جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کل بھی ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہمارا جو سبق جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا وہاں سے آگے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 11 پہ آ جائیے۔ محترمہ، قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں، یعنی کہ جب پاکستان بن گیا، قیام پاکستان بننے کے بعد جو کچھ بہت سے ایسے مسائل تھے جو پاکستان کو دیکھنے پڑے، کیونکہ وہ ایک جو ہے فوری طور پر جب ایک ریاست بنتی ہے، ایک نیا ملک وجود میں آتا ہے تو ظاہر ہے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان مسائل کو حل کرنے میں وہ عملاً شریک کار رہیں۔ عملاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے خود اپنا جو ہے اس میں حصہ لیا، خود کام کیا، شریک کار رہیں، شامل رہیں، یعنی وہ خود اس کے اندر شامل تھی۔ انہوں نے کوششیں کی کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے، خاص طور پر مہاجرین کی آباد کاری۔ اب مہاجرین کی آباد کاری مطلب مہاجرین کو آباد کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ جب پاکستان بنا تو جو مسلمان ہندوستان میں رہتے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، تو ان کو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ایک اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آئے تھے تو وہاں پر ان کو رہنے کی جگہ اور جو ہے تمام چیزیں فراہم کرنا یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ تو اس سلسلے میں بھی جو ہے فاطمہ جناح نے بہت کام کیا، اور کشمیری مجاہدین کی دستگیری سے مراد کیا ہے؟ ان کی مدد کرنا۔ اب کشمیری مہاجرین جو تھے، جو کشمیر سے آ رہے تھے، وہ بھی بہت پریشان تھے، تو ان کی بھی مدد کی۔ اس سلسلے میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آب زر سے لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ سونے کے پانی سے لکھنا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو انہوں نے خدمات سر انجام دی تھی ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جن خدمات کو کبھی ہم بھلا نہیں سکتے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی۔ کنارہ کش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ عملی سیاست انہوں نے چھوڑ دی، اس سے پیچھے ہٹ گئی، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ سماجی حوالے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو معاشرے کے جو لوگ تھے ان کی خدمت کرنا، سماج کی خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، وہ انہوں نے جاری رکھا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھیں، یعنی کہ وہ بہت ایک عظیم خاتون تھی اور رہنما تھی۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا، یعنی کہ انہوں نے اپنی قوم کی، اپنی ملت کی اتنی خدمت کی کہ قوم نے انہیں مادر ملت کا لقب دے دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں، یعنی کہ وہ جو ہے اس زمانے میں بھی انہوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور انگریزی تعلیم بھی حاصل کی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ اسلام سے دور تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھی، ماننے والی تھی، ان پر عمل کرنے والی تھی۔ عالم اسلام کا اتحاد، یعنی پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو اکٹھا کرنا، اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا۔ اسلامی نظام فکر سے مراد کیا ہے؟ کہ اسلام کا